آپ کے لیے پابندی ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ خون حرام ہے۔ خون قرآن سے ثابت ہے کہ خون حرام ہے۔ خون کا کھانا، خون چوٹ لگ جائے، خون بہہ جائے، وضو ٹوٹ گیا نا، دوبارہ وضو کرو۔ مگر حضور نے بچنے لگوائے، وہ سینگیں جو بولتے ہیں، ان سینگوں میں خون اور پیپ آتا ہے، جہاں درد ہوتی ہے وہاں لگاتے ہیں۔ سرکار نے وہ لگوائے اور وہ خون دے دیا ایک صحابی کو کہ جاؤ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں پاؤں نہ آئے۔ وہ لے گیا اور جا کر اس نے اس کو پی لیا، چاٹ لیا، کھا لیا۔ اور بھائی خون تو حرام ہے، صحابی کو معلوم نہیں تھا، صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ خون حرام ہے۔ اور پیپ بھی حرام ہے، خون سے ہی پیپ بنتا ہے، اور اس نے کھا لیا اور حضور کے پاس آیا۔ چلو اس کو معلوم نہیں تھا، حضور کو تو معلوم تھا نا کہ خون حرام ہے۔ ہاں بھائی دفنا دیا، دفنا دیا۔ کہاں دفنایا؟ پیٹ میں دفنا دیا، کھا لیا میں نے اس کو۔ تو حضور کو تو معلوم ہے نا کہ خون حرام ہے، مگر حضور نے اس کو یہ تو نہیں بولا کہ تم نے غلط کیا، فرمایا کہ تیرے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو، کہ نبی کے جسم کا خون تیرے پیٹ میں چلا گیا ہے، تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے نا۔ پانچواں مذہب، بولو بھائی، پانچواں مذہب ہے نا الگ۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے پاس 200 درہم ہیں، 200 روپے ہیں، اس میں سے میں کتنی زکوٰۃ نکالوں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنا مذہب بتاؤں یا تمہارا مذہب بتاؤں؟ بولا دونوں ہی بتا دیں، دونوں ہی بتا دیں۔ بولا تمہارا مذہب یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے یعنی 5 روپے اس میں 200 میں سے زکوٰۃ نکال دو۔ اور فرمایا آپ کا مذہب؟ فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ 200 کے 200 خیرات کرو۔ پانچواں مذہب، یہ پانچواں مذہب ہے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کے مذہب کا امام کون ہے؟ بھئی ہر مذہب کسی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، آپ کے مذہب کا امام کون ہے؟ فرمایا میرے مذہب کا امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ جب حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ چندہ کرو، گھر سے کچھ لاؤ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئی سے لے کر، جھاڑو سے لے کر، سلائی تک، دھاگے تک، حتیٰ کہ اپنے وجود کے کپڑے بھی اتار دیے، کمبل اوڑھ لیا اور اس کمبل میں ببول کے کانٹے لگا دیے، اور جو کچھ گھر میں تھا سارا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر اپنے اور اپنے عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ اللہ اور اس کے، دیکھو یہ صوفیانہ کلمہ سب سے پہلے انہوں نے بولا۔ حضور نے یہ تو نہیں بولا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی ابو بکر کا صدیق کا یہ یقین تھا کہ حضور یہاں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی ہیں، اور خدا کی قسم میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور مدینے میں بھی ہیں اور ناسا خان گوٹ میں بھی ہیں۔ اور گلستان جوہر میں بھی ہیں، اور دبئی میں بھی ہیں، اور جہاں جہاں فیروز شاہ جاتا ہے وہاں حضور ہوتے ہیں۔
اندھے کو نظر نہیں آتے تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ اندھوں کو نظر نہیں آئے تو میں کیا کروں؟ خدا کی قسم ہے میرے محبوب تو ساتھ ہوتے الگ ہوتے ہی نہیں. لہذا یہ 5واں مذہب ہے. کون اس پر عمل کرنے والا ہے؟ کوئی عاشق. جو عاشق ہے پھر ان کے لیے سب جائز ہے، اس کے لیے سب جائز ہے. لیکن جو 4 مذہب پر ایمان رکھتا ہے وہ شریعت کے مطابق چلتا رہے، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے. ورنہ اگر شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو بزرگ کا نام منصور والا مسئلہ ہو جائے گا. منصور پھر سنسار کر دیا جائے گا. ارے بھائی یہاں میں اتنی باتیں بول گیا، آپ لوگ ادھر شک والے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. یہ کیسے آپ نے بول دیا کہ ناتا خان کوٹ میں بھی حضور ہے اور گلستان جوہر میں بھی ہے اور دبئی میں بھی ہے اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں وہاں وہ ہوتے ہیں، تو پھر ہم کو کیوں نظر نہیں آتے؟ آپ کو کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ سوال ہوتا نا. ارے اندھو تمہیں تو بہت کچھ نظر نہیں آتا. تمہیں ہوا نظر آتی ہے تو پھر مگر ہوا کا انکار کر سکتے ہو کہ ہوا نہیں ہے؟ نہیں کر سکتے. تمہیں خوشبو نظر آتی ہے مگر انکار نہیں کر سکتے ہو. تمہیں فرشتے نظر آتے ہیں مگر تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن سے ثابت ہے. تمہیں جنات نظر آتے ہیں تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، جنات ہیں دنیا میں مگر دیکھا کسی نے؟ تم تو ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، تم میرے محبوب کو کیسے دیکھیں گے؟ وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے. نور کو کیسے دیکھو گے؟ مگر جو نور کو دیکھنے والے ہیں وہ نور کو دیکھتے ہیں. وہ تو نور علی نور ہے. یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 وجود ہیں. ایک آپ کا وجود جسم ہے جو مدینے میں ہے، ایک نور رسالت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. نور رسالت جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ہر گل میں، ہر چیز میں جو ہے خوشبو جو ہے وہ حضور کی ہے. خیر بہرحال یہ بھی باتیں ضروری تھیں، لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں. آج جیسا کہ